الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم اپنے ایک مضمون میں تحریر فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رعنائیوں اور بہاروں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ آئیے پھر ایک بار ہم رمضان کا سبق تازہ کریں۔ اس ماہ کے تقاضے کیا تھے اور ہماری زندگی میں ان کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ آئیے ہم اپنا احتساب کریں۔ رمضان ہمیں مجاہدہ یعنی مشقتوں اور خلاف طبیعت باتوں کو برداشت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ بھوک، پیاس اور دوسری خواہشات سے اجتناب کی حفاظت، تراویح کی طویل ترین نماز کی ادائیگی، دن بھر کی بھوک کے بعد، کھانا کھانے کے بعد نماز کے بعد کچھ دیر سو کر پھر اٹھ کر جانا، موقع بموقع قرآن کریم کی تلاوت، توفیق الہی سے تہجد کی ادائیگی، یہ معمولات کا ایسا سلسلہ ہے جو یقیناً انسان کو تھکا دینے والا اور اس کے عام مزاج اور مذاق کے خلاف ہے۔ اس سے ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر خلاف طبیعت باتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ رمضان مبارک ہمیں قرآن مجید سے وابستگی کا سبق دیتا ہے۔ رمضان ہمیں مواسات اور غمخواری کا سبق دیتا ہے، اسلامی اخوت اور بھائی چارہ کا پیغام دیتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے وقت کی حفاظت کا بھی بڑا اہم سبق ہے۔ یہ شخصی زندگی کے لیے بھی ہے اور قومی زندگی کے لیے بھی، افراد اور اشخاص کے لیے بھی ہے اور جماعتوں اور تنظیموں کے لیے بھی ہے۔ رمضان ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کامیابی کسی مادی مقصد کو حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو دراصل خدا کی خوشنودی کی راہ پر چلنے کا نام ہے۔ اس راہ میں کھونا بھی پانا ہے اور اس راہ میں آئیے ہم سب ان پیمانوں پر اپنے اپنے رمضان کا احتساب کریں اور اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلی کا عزم کریں۔ جیسے بھی آپ نے سنا، حضرت کی تحریر شدہ چیز جو گوش گزار کی گئی کہ رمضان المبارک گزر گیا، لیکن پورا مہینہ رمضان جو ہمیں سکھانے کے لیے آیا تھا، کیا ہم وہ سیکھ پائے؟ کہ خلاف طبیعت باتوں کو برداشت کرنے کا جذبہ اب بھی ہم میں باقی ہے؟ کیا مواسات اور غمخواری کا جذبہ آج بھی ہم اپنے اندر پنہا پاتے ہیں، موجود پاتے ہیں؟ کیا رمضان کی رخصتی کے ساتھ وہ بھی رخصت ہو گیا؟ رمضان کے سبق ساتھ رخصت ہو گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ احتساب کرنا ہے۔ 8-10 روز گزریں، رمضان بیت کر مسجدیں پھر سے ویران، پھر سے خالی، تالا بند اس دور میں گھر مسجدیں بنی ہوئی تھی، پھر سے ایک بار
تھوڑی بہت چہل پہل کیا ہوئی، مسجدیں ویران تو تھی ہی، گھر بھی ویران ہو رہے ہیں عبادتوں سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو رمضان کی روحانیت تھی، وہ روحانیت ساری زندگی پورا سال ہمیں باقی رکھنا ہے، پورا سال باقی رکھنا ہے۔ اور یہ جو تالا بند کا ساتھ اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے، بہت پیارے جملے، دل لبھاتے جملے، دل کو چھو جانے والے جملے، جن کا انتخاب حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے فرمایا ہے۔ اپنے ایک وعظ، اپنی ایک تقریر میں ان منظوم کلام کو حضرت نے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، لوگ محظوظ ہوئے، فارورڈ کیا گیا، بہت زیادہ پھیلایا گیا۔ تو سوچا آپ حضرات کے روبرو بھی وہ منظوم کلام پیش کیا جائے، تاکہ آپ بھی سبق حاصل کر سکیں، آئندہ کے لیے گائیڈنگ ہو، اور ہمارا تعلق ہمارے پروردگار سے کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ فرماتے ہیں، میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں، دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سے آگے شفا کے دن ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں زمین پر، عزیزو یہ تو دعا کے دن ہیں۔ گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہیں۔ اسی کو ایک عربی شاعر کہتا ہے، اذا تشدد بکل بلوا ففکر فی علم نشرح، العسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح۔ یہ جو وبائی دن ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم اگر غور کریں سورہ علم نشرح میں تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے دو آسانیوں کے بیچ میں ایک پریشانی رکھی ہے۔ صحت کے دن، جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا، گھر کے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں ہماری ساری زندگی گزر گئی، ایسا لاک ڈاؤن ہم نے نہیں دیکھا، مرض ہم نے نہیں دیکھا۔ تو صدیاں اور کئی سال گزرنے کے بعد ایسے وبا کے دن آئے ہیں، اب اس کے بعد پھر صحت کے دن آئیں گے۔ اور یہ جو دن دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رونما کردہ دن ہیں، یہ دعا کے دن ہیں کہ ہم گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنی بگڑی کو بنانے کی التجا کریں۔ ساری زندگی تو ہم غفلتوں میں گزار رہے ہیں، کم سے کم ان دنوں میں تو کم سے کم وفا کر کے دکھائیں، اللہ کی مزیات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوششیں کریں، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوششیں کریں، فکریں کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائیں، اللہ کے حکموں کو فراموش نہ کریں، اللہ کی فرض کردہ چیزوں کو نہ بھولیں، نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، اللہ کی رضا والے کاموں کو کرنے کا اہتمام ہو، اللہ کی ناراضگی والے سارے کاموں کو زندگی سے نکال پھینکنے کی کوششیں ہوں، فکریں ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔